وہ جو میں جس کا نام 12th مین بھی رکھا ہوا ہے وہ لڑنے سے بھاگا بھاگا ہے. جب وہ سمجھ جائے کہ اب گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے تو تب وہ آ کے الیکشن جیت کے تو کہے جی دیکھیں بہت بڑا مارکا مارا. یہ صرف گیم پلان ہے. لیکن جو تیسرا میرا پوائنٹ ہے کہ جو پولیٹیکل اس وقت جو ہمارے ملک میں پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے جس کی وجہ سے کبھی بھی معیشت ہماری کبھی بھی وہ استحکام اس میں نہیں آ سکتا جب تک آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ لے کے آئیں. تو ہم نے جب فیصلہ کیا, میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی 2 گورنمنٹس کو ڈیزالو کرتے ہیں, پختونخوا اور پنجاب کو, تو اس کے پیچھے اپنا ملک کا سوچ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ اگر ہم آئین کہتا ہے کہ جیسی آپ اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کرتے ہیں جو گورنر ہے اس نے 90 دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے. یہ پاکستان کا آئین ہے. میں نے وہ آئین سوچ کے اپنی گورنمنٹس کو ڈیزالو کیا تھا اور مجھے تب لوگ کہتے گئے ہمارے کہ یہ نہیں کریں گے, کہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ نہیں ہونے دیں گے. اور انہوں نے پوری پہلے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں پنجاب میں کانفیڈنس ووٹ نہ ملے, پھر کہ ہم ڈیزالو نہ کر سکے تھے, ڈرایا دھمکایا, یہاں آ کے بیٹھ گئے وہ طاقتور ہینڈلرز اور انہوں نے پوری کوشش کی. لیکن اللہ ایک پلان اوپر والے کا بھی ہوتا ہے نا, وہ کامیاب ہو گیا. ہمیں 186 ووٹ مل گئے اور ہم نے اپنی گورنمنٹ, جب کانفیڈنس مل گیا ووٹ, ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی. اب یہ سارا ملک اب تماشا دیکھ رہا ہے کہ ابھی تک 18 دن ہو گئے ہیں, دونوں گورنرز نے ڈیٹ نہیں دی الیکشن کی, اور یہ جیسے ہی 90 دن ختم ہوں گے تو ساری قوم سمجھ جائے کہ اس کے بعد یہ آرٹیکل 6 لگے گا ہر کوئی جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوگا, کیونکہ وہ بالکل گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹس ہوں گی انلیگل ہو جائیں گی, وہ آئین کے خلاف ہو جائے گی. وہ اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا, اور اس کے بعد جو جے آئی ٹی بنی تھی, جو چیزیں نکال رہی تھی, جس میں واضح ہو گیا کہ اور وہ لوگ شامل تھے جن کو میں نے 3 نام جو نامزد کیے تھے کہ جو ایف آئی آر میں, وہ واضح ہو گیا کہ وہ اس کے پیچھے ہے. نہ وہ, پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو ڈی پی او گجرات, نہ وہ اپنا فون دینے کے لیے تیار تھا, اس کو بھی کہیں سے حکم آ رہا تھا, نہ سی ٹی ڈی کے اندر وہ جو ایس پی تھا, نہ وہ تیار تھا اپنا فون جس پہ اس نے وہ جو دوسری ویڈیو بنائی تھی, وہ جو شوٹر تھا نوید یا ندیم, نہ انہوں نے دیا, نہ انہوں نے کوآپریٹ کیا. لیکن جو رپورٹ درج کروائی گئی عدالت نے, جے آئی ٹی نے عدالت میں جو رپورٹ درج کروائی, اس کے اندر یہ چیز واضح ہو گئی کہ 3 شوٹر تھے, ایک نہیں تھا, تو دینی انتہا پسند کا سارا ختم ہو گیا کیس. لیکن جو سی ٹی ڈی کے اندر جب اس کو نوید کو اٹھا کے سی ٹی ڈی لے کے گئی تو وہاں 5 نامعلوم افراد تھے. کیا کام تھا ان کو سی ٹی ڈی میں؟ تو کیا اگر کسی میں کوئی شک ہے تو اب یہ شک ہٹ جانا چاہیے کہ یہ جن لوگوں نے کروایا تھا ان کا کام میری حفاظت کرنا تھا, انہوں نے یہ کروایا سب کچھ, اور اس لیے وہ کور اپ کر رہے ہیں. کیئر گورنمنٹ کیسے ہو سکتی ہے کہ جے آئی ٹی کی جو پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہوئی جے آئی ٹی, اس کو بند کر دیا, اس کا کام نہیں کرنے دے رہا ہے. کس چیز کا خوف ہے؟ کیونکہ طاقتور لوگوں نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر وہ قانون کے اوپر ہے, یہ ہے. اور پھر میں واپس جاتا ہوں کہ یہ سارے جو میں نے آپ کو کیسز اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے, یا انصاف ختم کر دیا ہے, یا جنگل کے قانون کی طرف نکل گیا پاکستان. اور کوئی ملک جدھر انصاف اور رول آف لا نہیں ہے وہاں خوشحالی نہیں آ سکتی. ارشد شریف کی جو سارے اس ملک کے لیے جو سب سے دردناک کہانی ہے صحافیوں کی تاریخ میں, جو اس سے کیا گیا, ملک سے باہر پھر قتل کیا گیا, اس کو شہید کیا گیا. ایاز امیر, سمیع ابراہیم, غلام حسین, جو لوگ رجیم چینج کے خلاف لکھتے تھے, تنقید کرتے تھے, ان ساروں کو باری باری کہیں نہ کہیں ان کو ڈرایا دھمکایا, اٹھایا گیا. سوشل میڈیا کے ہمارے لڑکے, انہوں نے مجھے ایسی کہانیاں سنائی ہیں جو ہمارے نہیں بھی تھے, انہوں نے لوگوں نے آ کے بتایا ہے, جو ویسے سوشل میڈیا پہ جو تنقید کر رہے تھے ان کو راتوں کو اٹھایا, ان کو بھی لے کے گئے, کہیں کو ننگا کیا, وہی ایک سٹینڈرڈ چیز تھی. خالد گجر ہمارے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کے بھائی شبیر گجر ایم پی اے رہ چکے ہیں,
کل رات ان کے اوپر پولیس پہنچ کے ان کے گاؤں کے اوپر سراؤنڈ کر دیا, گاڑیاں توڑی وہاں. فروخ حبیب, اس کے اوپر ڈکیتی کا کیس ڈال دیا. میرے اوپر اب میں اپنے 60 FIR ہے میرے اوپر. ورکرز کو, پاکستانی قوم کو, آج سب کو کہتا ہوں کہ تیاری کر لیں. ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے. انہوں نے ہمارے اوپر اب اسی طرح کا تشدد کیا. ساری میں اپنے نوجوانوں کو, قوم کو, لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کا تشدد کرتے رہیں گے اور چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو ہم بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم توڑ پھوڑ کریں اور سڑکوں پہ نکلیں, جو ہماری پارٹی تیار ہوئی ہے اس وقت, ہم سارے تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی. اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے سارے جیلوں بھر دیں گے تاکہ ان کا شوق پورا ہو جیلوں کا, کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے خوف زدہ کر دیں گے اور ہم کسی طرح چپ کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے اور اجازت دے دیں گے ان چوروں کو پھر سے اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے, تو یہ ہم ان کا شوق پورا کر دیتے ہیں. تو ساری پارٹی کو اور میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے, ہم تیاری کریں. میں کال دوں گا, آپ سب تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی, اور جیسی میں آپ کو سگنل کروں گا تو سارے ہمارے لوگ نکلیں گے اور ہم اپنی جا کے گرفتاریاں دیں گے, تاکہ ایک ہی دفعہ ان کو پتا چل جائے کہ قوم کھڑی کدھر ہے. ہمیں پتا ہے جیلوں میں کتنی کیپیسٹی ہے, اور مجھے پتا ہے کہ قوم کتنی تیار ہے نکلنے کے لیے, تو ان کا بھی شوق پورا ہو جائے گا کہ دیکھ لیں گے کہ قوم کھڑی. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.